اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم انشاءاللہ سورۃ النمل کی آیت نمبر 59 سے 64 تک پڑھیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قل الحمد للہ، آپ فرما دیجئے کہ کل حمد اور کل شکر اللہ کے لیے ہیں، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ والسلام، اور سلام ہے، علی عبادہ، اس کے ان بندوں پر، الذین اصطفیٰ، جن کو اس نے چن لیا، یعنی تمام انبیاء اور رسل اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، اور اللہ کی طرف سے اپنے ان چنے ہوئے بندوں پر سلام ہو۔ اللہ خیر اما یشرکون، کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جن کو یہ شریک بناتے ہیں؟ ذرا سوچو کہ اللہ کے مقابلے میں تمہارے ان معبودوں کی کیا حیثیت ہے۔ تم لوگ خود تسلیم کرتے ہو کہ تمام اختیارات کا مالک اللہ ہی ہے، تو پھر ان بے اختیار معبودوں کو تم کس حیثیت سے پوچھتے ہو؟ یعنی سوالیہ انداز میں سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو، وہ اللہ جس نے ان انبیاء اور رسل کو ہدایت کے لیے، تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا، اور یہ ساری کائنات انسان کے لیے پیدا کی، کیا وہ اللہ بہتر ہے یا وہ جو بے جان معبود جن کو بت بنا کر اپنے ہاتھوں سے تراش کر تم ان کے سامنے عبادت کرتے ہو، وہ بہتر ہیں؟ ذرا غور تو کرو۔ امن خلق السماوات والارض، بھلا کون ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور تمہارے لیے پانی اتارا آسمان سے، فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ الْبَهْجَةِ، پھر اس کے ذریعے اس نے پر رونق باغات اگائے۔ یعنی سوالیہ متجسسانہ سوالات کا یہ انداز بہت مؤثر ہے۔ سوالیہ انداز میں پوچھا جا رہا ہے، بھلا کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور پھر آسمانوں سے تمہارے لیے بارش کی شکل میں پانی اتارا، اور پھر اس پانی کے ذریعے سے پر رونق باغات اگائے۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تمہارے لیے ممکن نہیں تھا کہ ان کے درختوں کو خود اگا سکتے، یعنی انسان کے بس کی بات نہیں کہ وہ اللہ کی مرضی کے بغیر ان درختوں کو اگا سکے۔ علامہ اقبال اپنے ان اشعار میں یہی مضمون بالکل اسی انداز میں پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کون لایا کھینچ کر پچھم سے باد سازگار، خاک پہ کس کی ہے، کس کا ہے یہ نور آفتاب۔ پھر آگے فرمایا، اِلٰہٌ مع اللہ، کیا کوئی اور معبود بھی ہے اللہ کے ساتھ؟ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ یہ ایسے لوگ ہیں جو حق سے انحراف کر رہے ہیں۔ یعنی سوالیہ انداز میں پوچھا جا رہا ہے، کیا دیکھو وہ رب جس نے آسمان زمین کو پیدا کیا، آسمان سے پانی برسایا، پھر طرح طرح کے باغات اگائے اس کے ذریعے سے، تم تو ایسا کرنے کے قابل نہیں تھے۔ ذرا سوچو، اس اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہو سکتا ہے؟ بلکہ تم ایسے لوگ ہو جو تم شرک کرتے ہو، جو حق سے انحراف کرنے والے ہو۔ امن جعل الارض قرارا، بھلا کس نے بنایا زمین کو ٹھہرنے کی جگہ، وجعل خلالها انہارا، اور رواں کر دیے اس کے اندر دریا اور ندیاں، وجعلها رواسیا، اور بنائے اس کے لیے لنگر، یعنی پہاڑی سلسلے بنا دیے اس پر، وجعل بین البحرین حاجزا، اور بنایا دو دریاؤں کے درمیان پردہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایک ایسے انداز میں سمجھا رہے ہیں کہ اے انسان، ذرا غور تو کر،
وہ کون ذات ہے جس نے زمین کو رہنے کے قابل بنا دیا، کیا قرار گاہ بنا دیا، پھر اس زمین میں اس نے ندیاں دریا جاری کر دیے، پھر اس زمین کا بیلنس رکھنے کے لیے اس نے اس میں پہاڑی سلسلے بنا دیے، پھر دو سمندروں کے درمیان اس نے ایک آڑ بنا دی۔ الہ مع اللہ، کیا کوئی اور معبود بھی ہے اللہ کے ساتھ؟ کیا کوئی ایسی دوسری ہستی تمہارے نظر میں ہے جو ان کاموں میں اللہ کے ساتھ شریک ہو؟ بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی۔ من یجیب مضطر اذا دعاہ، بھلا کون ہے جو سنتا ہے ایک مجبور اور لاچار کو، اذا دعاہ جب وہ اس کو پکارتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ یعنی اے انسان غور تو کر، جب کوئی مجبور اور لاچار اپنے رب کو پکارتا ہے تو اس کی پکار کو کون سنتا ہے اور کون اس کی تکلیف اور اس کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے؟ وَجَعَلَ خُلَفَاءَ الْأَرْضَ، اور جو تمہیں جانشین بناتا ہے زمین میں، کہ تمہاری ایک نسل کے بعد دوسری نسل اس کی جانشین بنتی ہے، اور یہ سلسلہ غیر منقطع طریقے سے اللہ تعالیٰ قائم رکھے ہوئے ہے۔ یعنی وہ رب جو مضطر کی دعا سنتا ہے، اس کی مصیبتوں کو دور کرتا ہے، اور پھر اس نے تمہیں ایک دوسرے کا جانشین بنایا ہے اس زمین پر۔ الہ مع اللہ، کیا کوئی اور معبود بھی ہے اللہ کے ساتھ ان کاموں میں شریک؟ قلیل ما تذکرون، بہت ہی کم نصیحت ہے جو تم حاصل کرتے ہو۔ یعنی غور تو کرو، ان باتوں میں غور کرو، تمہیں حقیقت کا پتہ چلے گا کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور وہی اکیلی ہستی اس سارے نظام کو چلا رہی ہے۔ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، بھلا کون ہے جو تمہیں راستہ دکھاتا ہے خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں؟ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور کون بھیجتا ہے ہواؤں کو بشارت دیتی ہوئی اپنے باران رحمت کے آگے۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا کوئی اور معبود بھی ہے اللہ کے ساتھ؟ تعالی اللہ عما یشرکون، بہت بلند و بالا ہے اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے جو بادلوں کے آگے آگے باران رحمت کی نوید بن کر چلتے ہیں، کیا انہیں چلانے اور بحر و بر کی تاریکیوں میں تم لوگوں کو درست راستے سجانے میں اللہ کے ساتھ کوئی دوسرے معبود کا کوئی حصہ ہے؟ غور کرو۔ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، بھلا کون ہے جو ابتدا میں پیدا کرتا ہے مخلوق کو پھر اس کا اعادہ کرتا ہے۔ وَمَن یرزقکم من السماء والارض، جو تم لوگوں کو رزق دیتا ہے آسمانوں سے اور زمین سے۔ الہ مع اللہ، کیا کوئی اور معبود ہے اللہ کے ساتھ؟ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، آپ فرمائیے کہ لاؤ اپنی کوئی دلیل اگر تم سچے ہو۔ یعنی ان ساری باتوں میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب نفی میں آئے گا کہ اللہ کے ساتھ، اللہ کے سوا ان کاموں کو کوئی بھی نہیں کرنے والا، اور اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور وہ اس پوری یونیورس کا اکیلا مالک ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔